علی اینڈ اکرم آر کمنگ، کہ اکرم اینڈ علی دونوں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگر ہم بہت ایز ول ایز کو ہٹائیں گے تو ہمارا فقرہ یوں ہوگا بوتھ علی اینڈ اکرم آر کمنگ. ٹھیک ہے، اگر ہم بوتھ کو ہٹاتے ہیں تو ہمارا فقرہ پھر کس طرح سے ہوگا. ٹھیک ہے، ہمارا فقرہ ہوگا بوتھ کو ہم نے ہٹا دیا ہے. ٹھیک ہے، بوتھ کو سائڈ پہ کریں، ہمارا فقرہ یہاں سے اسٹارٹ ہوگا علی ایز ول ایز اکرم از کمنگ. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا یہاں پہ ایک سینٹینس میں دو ناؤن اکٹھے آ جائیں تو ہم دوسرے ناؤن کے مطابق ورب لگاتے ہیں. بچے پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا؟ آنسر کریں. پڑھا تھا نا ہم نے رول؟ جی بچے یاد آ رہا ہے کچھ؟ اوکے بچے، ٹھیک ہے نا، یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہے. اگلا سینٹینس دیکھتے ہیں. ہی ریٹرنڈ بیک ہوم. اب ہم نے کیا پڑھا، جہاں پہ ریٹرن ہوگا وہاں پہ بیک نہیں ہوگا، جہاں پہ بیک ہوگا وہاں پہ ریٹرن نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اب ہم یہاں پہ لگاتے ہیں ہی ریٹرنڈ ہوم یا ہی کیم بیک ہوم. ٹھیک ہے، یہاں تک کلیئر ہے. آگے چلتے ہیں. سپوز اف ہی کمز آئی شیل ہیلپ ہیم. ٹھیک ہے بچے، سپوز اف ہی کمز آئی شیل ہیلپ ہیم. اب یہاں پہ کیا آئے گا، سپوز کو ہٹائیں گے یا اف کو ہٹائیں گے؟ بچے ہٹائیے گا، آنسر کیا ہوگا ہمارا؟ یا سپوز کو رکھیں یا اف کو رکھیں؟ آنسر کریں. سپوز اف ہی کمز آئی شیل ہیلپ ہیم. سپوز اف ہی کمز آئی شیل ہیلپ ہیم. جلدی. if he comes. جی بچے، ہم یہاں پہ نا اف کو نکال دیتے ہیں، ہم رکھتے ہیں سپوز ہی کمز آئی شیل ہیلپ ہیم. ٹھیک ہے بچے، اگلا دیکھیے گا. ہی کنسیڈرڈ می ایز اے فول. اب یہاں پہ کیا ہوگا، ہی کنسیڈرڈ می ایز اے فول. ہمیں پتہ ہے جہاں پہ کنسیڈرڈ آئے گا وہاں پہ ایز نہیں آئے گا، جہاں پہ ایز آئے گا وہاں پہ کنسیڈرڈ نہیں آئے گا. اب یہاں پہ کریکشن ہماری کیا ہوگی، یہاں پہ ہوگا ہی کنسیڈرڈ می آ فول. ٹھیک ہے، کلیئر ہے بچے؟ بچے آنسر کریں. جی بچے، میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ جہاں پہ دو ورڈز جن کے مطلب سیم ہو ان میں سے ان دو ورڈز میں سے ہمیں ایک کو ہٹانا پڑتا ہے. وہ ہٹانا اس لیے پڑتا ہے کیونکہ کبھی بھی ایک سینٹینس میں سیم میننگ والے ورڈز نہیں آتے. بوتھ ہوگا تو ایز ول ایز نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، سپوز ہوگا تو اف نہیں آئے گا، کنسیڈرڈ ہوگا تو ایز نہیں آئے گا. ٹھیک ہے بچے، کلیئر ہے؟ چلے بچے، اچھا اس کے نیچے ایک اور سینٹینس لکھا ہوا ہے حنیف از اے وائز مین. ٹھیک ہے، حنیف از اے وائز مین. ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہاں پہ حنیف سے کیا ظاہر ہو رہا ہے، بھائی وہ ایک بندہ ہے نا، وہ ایک لڑکا ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ ایک لڑکا ہے، ایک بندہ ہے، ہمیں یہاں سے دکھ رہا ہے، یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے، تو بھائی ہمیں پھر کیا ضرورت ہے اینڈ پہ لگانے کی کہ وہ مین بھی ہے. ٹھیک ہے نا، یہاں تک ہمارا میننگ کلیئر ہو رہا ہے نا. حنیف از اے وائز. ٹھیک ہے، کہ حنیف ایک ذہین ہے، ایک ذہین بندہ ہے. ٹھیک ہے نا، ایک ذہین لڑکا ہے، ہم یہ کہہ لیں. ٹھیک ہے، تو مین لگانے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں پیچھے پتہ چل رہا ہے، ایک ورڈ سے پتہ چل رہا ہے، اس کے نیم سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ ایک لڑکا ہے. حنیف ایک لڑکا ہے، ایک بندہ ہے. کلیئر ہے؟ تو آئے گا حنیف از اے وائز. ٹھیک ہے، اب دیکھیں ہمیں نا بولنے میں نا کچھ گرامر کے اصول نا تھوڑے عجیب لگتے ہیں، بٹ اکارڈنگ ٹو گرامر وہ ٹھیک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کلیئر ہے بچے؟ دیکھیے گا آگے لکھا ہوا ہے سلمیٰ از اے کلیور گرل. اب یہاں پہ کیا ہوگا، اگر ایک یہ سینٹینس ٹھیک ہوگا تو کیسے ٹھیک ہوگا بچے بتائیے گا. سلمیٰ از اے کلیور گرل. گھر لوٹا دیں. جی بالکل، کیوں ہٹانا ہے بچے بتائیں، کیوں ہٹایا ہم نے؟ میم پیچھے سلمیٰ لکھا جو ہے. جی بالکل، ہمیں سلمیٰ سے بالکل کلیئرلی آئیڈیا ہو رہا ہے کہ وہ ایک لڑکی ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ لڑکی ہے تو ہم گرل کیوں لگائیں گے. ٹھیک ہے، کلیئر ہے بچے؟ اچھا آگے دیکھیے گا. علی ٹولڈ می دیٹ آئی ایم انوائٹنگ مائی گیسٹس. ٹھیک ہے، کلیئر ہے؟
اب دیکھیں جو ہمارا ہوتا ہے نا پہلا علی ٹولڈ می، اس کو ہم کہتے ہیں رپورٹنگ سپیچ، مطلب کہ جو رپورٹ کر رہا ہے علی ٹولڈ می، علی نے مجھے بتایا، علی مجھے بتا رہا ہے نا، ٹھیک ہے، اس میں جو سنٹینس یوز ہوا ہے نا، ٹھیک ہے بچے دیکھیے گا میں آپ کو سمجھاتی ہوں، دیکھیے بچے یہ جو سنٹینس ہے نا ہمارا علی ٹولڈ می، ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے ہمارے پاس رپورٹنگ سپیچ جو ہمیں کچھ بتا رہا ہے، اب علی ہمیں بتا رہا ہے نا، علی نے مجھے بتایا، ٹھیک ہے، اس میں جو سنٹینس یوز ہوگا نا پہلے حصے میں، دوسرے حصے میں بھی وہی سنٹینس یوز ہوگا، ٹھیک ہے، کیسے علی ٹولڈ می، اب یہاں سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ یہ کون سا ٹینس ہوگا، ٹھیک ہے، ٹولڈ می، ٹھیک ہے، اب ٹولڈ یہاں پہ آیا، اب ٹولڈ کیا ہے دوسری فارم ہے، اور دوسری فارم یہ کیا ہے پاسٹ انڈیفینیٹ ہے، بچے یہاں تک کلیئر ہے نا، ٹولڈ می، ٹولڈ ایک دوسری فارم ہے نا، تیسری بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ ہمارا یوز ہوا ہے پاسٹ انڈیفینیٹ ٹینس، ٹھیک ہے بچے کلیئر ہے، ٹھیک ہے، اب اس کا جو ہمارا کریکٹ آنسر ہے کیا ہوگا، کسی کو پتہ ہے؟ اب دیکھیں یہ ہمارا پاسٹ کا سوال ٹینس ہے نا، علی ٹولڈ می، ٹھیک ہے، یہ پاسٹ ہے نا تو اگلا بھی ہمارا پاسٹ میں ہی آئے گا، ٹھیک ہے، علی ٹولڈ می دیٹ آئی ایم کی جگہ کیا ہم لگائیں گے، ٹھیک ہے نا، پاسٹ کی آئی بات ہو واز رہی ہے، کیا لگائیں گے، جی بچے، آئی واز جی بالکل کلیئر، دیکھیے بچے علی ٹولڈ می پاسٹ ہے، ہم نے آگے بھی پاسٹ لگانا ہے، علی ٹولڈ می ڈیٹ آئی واز انوائٹنگ مائی گیسٹس، ٹھیک ہے کلیئر ہے یہاں تک، بچے کسی کو سمجھ نہ آئی ہو، اچھا بچے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اگر ایک سنٹینس ہمارے پاس دیا گیا ہے نا، ٹھیک ہے بچے سمجھ آ رہی ہے، ہمارے پاس اگر ایک سنٹینس ہو اور اس میں دو پارٹس ہوں اور وہ دونوں پارٹس ہمیں کسی سچائی کی بات بتا رہے ہوں، ٹھیک ہے، یا کوئی یونیورسل ٹروتھ کی بات بتا رہے ہوں، ٹھیک ہے، یہ جو ہمیں پتہ ہے کہ بھائی ایسا ہو رہا ہے، تو اس میں دونوں سنٹینس سیم ہوں گے، پہلے حصے کا جو سنٹینس ہوگا دوسرے حصے میں بھی وہی آئے گا، جو دوسرے حصے میں سنٹینس ہوگا اور ٹینس ہوگا وہ بھی وہی پہلے حصے کا ٹینس ہوگا، ٹھیک ہے کلیئر ہے، مطلب کہ ایک فقرے میں دو پارٹ ہوں گے اور ان دونوں پارٹوں میں سنٹینس اور ٹینس سیم ہوگا، کلیئر ہے، لائک ہمارے پاس جیسے کہ یہ سنٹینس ہے علی ٹولڈ می ڈیٹ آئی ایم مائی گیسٹ، ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم نے لگایا علی ٹولڈ می ڈیٹ آئی واز انوائٹنگ مائی گیسٹ، ٹھیک ہے، دونوں میں پاسٹ تھا تو ہم نے پاسٹ ہی لگایا، کلیئر ہے بچے، کسی کو کچھ بھی سمجھ نہ آیا ہو بچے بتائیے گا، میم جو بچے آنسر کریں، آپ نے ایز والا میم آپ نے بتایا تھا، جی جی اس میں آپ نے نیچے کہا تھا جو سینٹینس ہے علی ایز ویل ایز اکرم، جی جی تو میم اس میں سیکنڈ والے کے ساتھ ورب کے ساتھ آپ نے کرنا ہوتا ہے نا، جی بالکل بچے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو میں نے ایک رول بتایا تھا کہ اگر کسی بھی سنٹینس میں دو ناؤن آ جائیں، ٹھیک ہے، اور وہ کنیکٹ ہو ایز ول ایز کے ساتھ تو ہم ہمیشہ دوسرے ناؤن کے اکارڈنگ ورب لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس ایک یہ سینٹینس ہے کہاں پہ یہ دیکھیں بوتھ علی ایز ول ایز اکرم آر کمنگ، اب ہم نے بوتھ کو ہٹایا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے ایز ول ایز کو رکھنا ہے، ٹھیک ہے، ایز ول ایز آ گئے، اس کے بعد ہم کیا دیکھیں گے بھائی ہم نے ایک رول پڑھا تھا کہ اگر کسی بھی سینٹینس میں دو ناؤن آ جائے اور وہ ایز ول ایز کے ساتھ کنیکٹڈ ہو تو ہم ہمیشہ جو ورب ہے دوسرے ناؤن کے اکارڈنگ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے پاس دوسرا ناؤن کیا بن رہا ہے علی ایز ول ایز اکرم، اکرم بن رہا ہے نا تو ہم اکرم جی کے اکارڈنگ ورب لگائیں گے، کلیئر ہے اس کا بچے، کسی کو سمجھ نہ آئی ہو بچے آنسر کریں، علی بچے آ گئی ہے سمجھ، علیشا، کسی کو پچھلے لیکچر کی سمجھ نہ آئی ہو، نوٹس کی سمجھ نہ آئی ہو، اچھا بچے کچھ بچے نا مجھے پرسنل میسیج کرتے ہیں، وہ مجھے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نا لائک کچھ
بتا دے امپورٹنٹ کویشچنز یا جو ایگزام میں آتے ہیں، تو بچے ہم نا یہ اسپیسیفک بات نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں ہمیں نا ساری چیزیں تیار کرنی چاہیے، ساری چیزوں کو نا ٹچ کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارا کویشچن کسی بھی طرح سے آ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ فار ایگزامپل پچھلے سال میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ سب انسپیکٹر کا پیپر ہوا تھا، یہی کوئی 10ویں 11ویں منتھ میں، ٹھیک ہے؟ وہاں پہ کیا ہوا تھا، ہم نے کریکشن آف سینٹینسز کو نا جن بچوں کو کروایا تھا انہوں نے نا کریکشن آف سینٹینسز کو سے رٹا مارا، ٹھیک ہے؟ پڑھایا، سب کچھ پڑھایا، اینٹونیم سینونیم ون ورڈ سبسٹیٹیوشن سب پڑھایا، ٹھیک ہے؟ لیکن وہاں پہ کیا ہوا، وہاں پہ نا کریکشن آف سینٹینسز میں سے ایک کویشچن بھی نہیں آیا، حیرت والی بات ہے نا۔ تو میں آپ کو بچے یہ بتا دوں کہ آپ نے ہر چیز کو ٹچ کرنا ہے، جو ہمارا کمیشن ہے، ایگزامینر ہے، وہ کیسے بھی کویشچن بنا سکتا ہے، تو ہمارے پاس ہر چیز امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ جن کا ٹیسٹ ہے ایم او ڈی کا یا وہ ہے دوسرے میں اے ایس ایف میں، تو ان کا سلیبس آئی تھنک 40 کے 20% ہے انگلش کا، تو بچے کچھ ایسی بکس ہیں، میں شور نہیں ہوں کہ ان میں سے آئے گا نہیں آئے گا، بٹ امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ رپیٹ ہوئی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بچے ایک بک ہے جس میں اینٹونیم سینونیم ورڈ سبسٹیٹیوشن ایڈیمز آپ کو مل جائیں گے، ٹھیک ہے؟ ایک بک ہے وہ ہے سبحان چودھری کی، سمارٹ ہے، سمارٹ اسٹڈی سیریز ہے انگلش کی بک، بچے آپ وہ پرچیز کر سکتے ہیں، میں نام لکھ دیتی ہوں۔ جی بچے، یہ ابھی میں آپ کو نا گروپ میں شیئر کر دیتی ہوں، کیونکہ کل نا کچھ لیکچر آدھا لیکچر رہ گیا تھا، تو دیٹ از وائی میں نے آپ کو سینڈ نہیں کیے۔ بچے میں بات کر رہی تھی کہ کچھ امپورٹنٹ بکس کی، تو بچے نا ساری بکس ہی امپورٹنٹ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن کچھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ امپورٹنٹ ہے، یہ چیزیں ریوائز ہوئی ہیں، اس میں سے جب آپ اس کو پرچیز کریں گے نا، تو جب فرسٹ پیج ہے نا اس کا اینٹونیم سینونیم کا ہوگا، اس میں سے جو پہلا اس کا ہوگا نا سینونیم، وہ اس بار بھی ایک پیپر میں آیا ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ آئی تھنک اے ایس ایف کا تھا، کہ مجھے کلیئر یاد نہیں ہے، بٹ کویشچن آئے ہوئے تھے، تو اس طرح سے ہم یہ اسپیسیفک نہیں کہہ سکتے کہ یہ امپورٹنٹ ہے، ہاں مسٹ انہی میں سے آئے گا، تو آپ نے ہر چیز کو ٹچ کرنا ہے۔ بچے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کچھ نا میں یہ کوئی تعریف نہیں کر رہی، ہر ٹیچر اپنے مطابق بچے کو گائیڈ کرتا ہے۔ ہمارے پاس آج مارکیٹ میں اتنی زیادہ کتابیں آ گئی ہیں تو کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کس کو پک کریں، ٹھیک ہے؟ تو بچے ہم نے نا چیزوں کو سمجھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ان میں گھسنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اپنا مائنڈ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے نا چیزوں کو آسان سے آسان لفظ میں سمجھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کمپلیکس چیزوں کی طرف کیوں جا رہے ہیں، آپ کمپلیکس چیزوں کو کیوں بائی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ ایک موٹی سی کتاب لے لیں، ہاں بھائی اس میں سب کچھ ہے، میں اس کو پڑھوں گا، کیوں ٹائم ویسٹ کرنا ہے؟ آپ نے چیزوں کو ٹچ کرنا ہے نا، ان کو سیکھنا ہے کہ یہ ہے کیا، ان کا جسٹ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، تو آپ کیوں کمپلیکس چیزیں بائی کرتے ہیں؟ تو بچے میں آپ کو ایک بک بتا رہی ہوں، یہ بہت ہی ایزی بک ہے، ایون کہ چھوٹے بچے یہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں تو جسٹ کنسیپٹ چاہیے نا، ٹھیک ہے نا؟ لائک ایک ورب ہے، کیوں ورب ہے، اس میں کیا کیا ہوتا ہے، بس انف یہی پتہ ہونا چاہیے نا۔ تو ہم اس کے لیے 2 4 5 8 10 پیج کیوں پڑھیں بھائی؟ جس کو شوق ہے، جس کے پاس ٹائم ہے، وہ ضرور پڑھے، ٹھیک ہے؟ جس کو انٹرسٹ ہے وہ ضرور پڑھے۔ تو ایک بک ہے آفتاب اقبال کی ہے، ٹو دا پوائنٹ بک ہے، بالکل انگلش کی بک ہے، بچے آپ یہ بھی پرچیز کر سکتے ہیں۔ او سوری آفتاب، رکیے گا، بچے یہ بک ہے آفتاب کمال کی بک ہے، او سوری آفتاب اقبال کی بک ہے، ٹو دا پوائنٹ بک انگلش۔ بچے مکس ہو گیا، آفتاب اقبال ہے یا آفتاب کمال ہے، یہ آپ کنفرم کر لیجیے گا، آئی تھنک آفتاب اقبال ہی ہے، ٹھیک ہے؟ ٹو دا پوائنٹ بک ہے، یہ بچے آپ پرچیز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آفتاب اقبال کی یہ بک ہے، آئی تھنک انگلش کی بک ہے، اس میں آپ کو ہر چیز بالکل ایزی ٹپ میں مل جائے گی، ہر چیز موجود ہوگی، ٹھیک ہے؟ بچے چھوٹے بھی یہ یوز کرتے ہیں، تو آپ کو کمپلیکس چیزوں کی طرح میں نہیں لے کے جا رہی، آپ نے ٹو دا پوائنٹ چیزوں کو پڑھنا ہے، آسان چیزوں کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے بچے؟ کلیئر ہے؟ یہ میں نے 2 آپ کو بک بتائی ہیں، آپ یہ پرچیز کر سکتے ہیں۔
کسی کا کوئی کویشچن ہے بتائیے کہ بچے، اگر کسی کا کوئی کویشچن نہیں ہے تو وہ جا سکتا ہے.